गुलज़ेब अब्बास साहब अस्सलाम वालेकुम। जी बल्कि मैं अजमल गालिब खैरपुरी। मैं ते मज़हर हुसैन एक चैनल बनाया फ़रोग़ फ़न के हवाले नाल कि लोगों के कोल जेह्ड़े जेह्ड़े फ़न हैं उन्हां को आवाम के सामने पेश करूं ताकि लोग उन्हां तो जेह्ड़ा फ़ायदा उठा सकें। तो ई हवाले नाल असां तुहाडे कोल 40 किलोमीटर भाई साहब सफ़र करते मैं आया। तुहाडा हवाला मैं को मिला है बहुत सी जगह ते उत्ते तो ना कसी तुसां कोठा अहमद शाह वञो उत्थे फ़रोग़ फ़न दे जेह्ड़े न बहुत बड़े तको मिलसन आदमी उन्हां नाल तुसां राबता करो। तो इस सिलसिले च असां आए हैं। सब तो पहले तो तुसां जेह्ड़ा मैं को तुहाडा फ़न दे बारे च मिला है वो है अदबी हवाले नाल। तुसां शायर भी हिवे, अदीब भी हिवे, कालम निगार भी हिवे, ड्रामा नवीस भी हिवे और तबसरा निगार, यानी कि अदब दियां बहुत सारियां खूबियां जेह्ड़ियां तुहाडे च फनी लिहाज नाल वो पाई वैंदियां। तुसां साकू एह् दस्सो कि तुसां साकू जेह्ड़ा फ़रोग़ अदब है इनको किवें लोगां तक पहुँचावना चाहते वे। दूजे नंबर ते कि अगर तुहाडे नाल कोई राबता करेंदा है तो उं'दे तुसां क्या मदद कर सकदे हो भाई साहब। कि तुहां कोई शौक फ़रोग़ फ़न के हवाले नाल कि फ़न को अपनावण की क्या वजूहात हैं। हाँ जी गालिब साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फ़रोग़ फ़न की मुकम्मल टीम का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इतना तवील सफ़र जो है करके मेरी ज़ात तक पहुँचे, मुझ तक आए। इसके लिए मैं बड़ा ममनून हूँ आपकी टीम का। शुक्रिया। मज़हर साहब का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने भी सफ़र आपके साथ किया और ज़ाहिर है सफ़र जो होता है उसमें मुश्किलात भी आती हैं। तो बहरहाल पहले तो मैं आपके इस चैनल को अप्रिशिएट करता हूँ कि आप लोगों के फ़न को जो है आवाम तक ला रहे हैं, पब्लिक कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जो लोग वाकिफ़ नहीं होते उन लोगों से जिनके पास फ़न है तो वो भी जान जाते हैं। हाँ ठीक है, ठीक। मेरी ज़ात का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो अदब के लिहाज से मैं कोई नहीं अपने आप को समझता कि इतना बड़ा नाम हूँ, लेकिन दोस्त हौसला देते रहते हैं, हौसला अफजाई करते हैं, तो ये उनका मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि वो अपने ज़ाविये से देखते हैं। इसी तरह आपका भी शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे अपनी मोहब्बत दी। बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। आपने ये पूछा कि लोगों तक फ़न किस तरीके से मैं पहुँचाना चाहता हूँ। तो देखिए गालिब साहब, फ़न कोई भी है, मैं नहीं समझता कि ये किसी का ज़ाती कोई एक इस किस्म की कोई चीज़ है। फ़न तो वही चीज़ है जो दूसरों तक पहुँचे। ठीक है। दूसरे बंदे देखेंगे तो फ़न होगा। एक बंदा अपने घर में या क्राइटेरिया में बैठा है, कोई कुछ भी कर रहा है, किसी को मालूम नहीं है, तो वो क्या फ़न है। मैं ये हुकूमत वक्त से गुजारिश करूँगा कि जो बंदा जिस भी फील्ड में कोई खूबी रखता है, अल्लाह ने उसे सलाहियत दी है, शायर हो, ड्रामा नवीस हो, कोई गुलूकार हो, कोई प्लेयर हो, कोई काश्तकार हो और उसकी सलाहियतें ऐसी हैं कि उससे दूसरे लोग इस्तिफ़ादा करें और वो भी उस फील्ड में आगे निकलें, वो जानकर, तो हुकूमत को इनको सपोर्ट करनी चाहिए। अब मैं कलमकार की हद तक बात करूँगा। हाँ ठीक है, ठीक है। कलमकार जो हैं इस वक्त जो चल रहा है हमारे यहाँ 2021, इससे पहले भी सूरत हाल यही नज़र आती है, आइंदा पता नहीं क्या होगा। कलमकार तकरीबन वही तबका है, 2 तबकों में बढ़ चुका है। एक तो इंतहाई गरीब है, जो असल लोग हैं, जो जेन्युइन हैं, जो कमिटेड हैं इस चीज़ के साथ, वो अपने मराकज़ से बहुत दूर हैं। दूसरा तबका वो है जिन्होंने चैनल्स पर, मीडिया पर अपना होल्ड जमा रखा है, लेकिन उनके पास कहने को कुछ नहीं है। बस उनका एक क्राइटेरिया होता है, वो सेमिनार्स में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में बुलाए जाते हैं। एक बार कहीं मेरी बात हो रही थी एक डॉक्टर साहब से, यूनिवर्सिटीज़ में कोई सेमिनार था, तो मैंने उनसे ये कहा कि हज़रत आप ये सारे के सारे जो बुलाते हैं वहाँ पे डॉक्टर हज़रात को बुलाते हैं,
مثلاً کہ افسانے کے حوالے سے کوئی بات کروا رہے ہیں سیمینار میں، کوئی موضوع ہے، شاعری کے حوالے سے ہے یا ان کے تکنیک کے حوالے سے ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی نقاد وہ اس کو بہتر طور پہ پیش کر سکتا ہے۔ اگر افسانے کے حوالے سے تو افسانہ نگاروں کو وہاں پر بلانا چاہیے اور دور دراز کے علاقے کے جتنے بھی۔ جو اس چیز سے گزر رہے ہیں۔ اب میں کیا کہوں کہ جو بندہ ساری عمر میں ایک سطر افسانے کی نہیں لکھ سکتا، اب وہ افسانے کے ماہر بنے بیٹھے ہیں، اور جو بندہ ساری عمر افسانہ لکھتا رہتا ہے یا شاعری کرتا رہتا ہے، کیونکہ ان کی اپروچ نہیں ہوتی چینلز پر، اخبارات تک، میڈیا تک، تو وہ لوگ بہت پیچھے ہیں اور ان کو کوئی جانتا ہی تک نہیں۔ حالانکہ حقیقی طور پر وہی لوگ ہیں جو ادب تخلیق کرتے ہیں، اصل وہی قلمکار ہیں جو معاشرے کا دکھ لے کر اپنے حالات کو آگے پیش کرتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ لاہور میں بیٹھ کے کوئی بندہ بہترین ریگستان کا یا چولستان کی منظر کشی پیش کر سکتا ہے۔ جس نے ساری عمر میں چولستان دیکھا ہی نہیں ہے، وہ چولستان کو کیا پیش کرے گا؟ اچھا سر، یہاں ایک سوال میرے ذہن میں آیا ہے، آپ کا بہت اچھا سوال ہے یہ، کہ لاہور میں بیٹھا ہوا آدمی اور کوٹھہ احمد شاہ میں بیٹھ کے لکھنے والے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ بے شک۔ اور جب وہ منظر کشی کرے گا دیہات کی، اب ہمارے سامنے آپ کے پیچھے دیکھو کتنا اچھا منظر آ رہا ہے، وہ دیکھیں ایک کسان جو ہے وہ فصل کاٹ رہا ہے، اس کا ریڑھا کھڑا ہے، ایک بیل کھڑا ہے، وہ آدمی کھاد چھڑک رہا ہے۔ جب آپ کو اس کو منظر کشی میں نے آپ کی پڑھی ہے کتابوں میں، تو اور اس میں یہی جو ہے نا ایک فرق جو ہے وہ میرے ذہن میں ہے ہاں، کہ منظر کشی جو ہے ہاں میری تحریروں میں آپ کو بڑی وفور ملے گی، بہت زیادہ، وافر مقدار میں، بلکہ بعض کا تو میرے دوست احباب پڑھنے والے جو ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں جب کوئی آپ کا افسانے کا کوئی ایسا منظر نظر آتا ہے تو ہم اسی میں ہی اتر جاتے کھو ہیں، جاتے ہیں۔ کھو جاتے ہیں اور پتہ نہیں چلتا کہ ہم کہاں بیٹھے رہتے ہیں۔ میرے افسانوں میں آپ یہ کہہ لیں کہ منظر نگاری ہو یا کسی چیز کا کوئی اور المیہ ہو، تشبیہ ہو، کچھ بھی کوئی ہو، چیز بھی ہو۔ تو وہ حقائق کے قریب اب ترین ہے۔ آپ کی اسی بات میں مجھے آپ کے وہ ایک افسانہ کہا گیا ہے کہ اس کے جذبات جو ہیں وہ بٹھی میں دانوں کی طرح بن رہے بھون رہے ہیں۔ دیکھو نا، اب آپ نے اس کو اپنے فن کو جو ہے دیہات کی طرف سے پیش کیا ہے۔ غالب صاحب دیکھیں، وہاں جس آپ لائن کی بات کر رہے ہیں اس لائن میں میرا نہیں خیال کہ جذبہ میں لکھتا یا کوئی رائٹر لکھے کہ اس کے جذبات ابل رہے ہیں، اس کے جذبات مچل بھڑک رہے رہے ہیں، ہیں، بھڑک رہے اس ہیں۔ کے جذبات مچل رہے ہیں۔ ہاں ہاں یہ ایک دیکھیں کہ ایک لفظ تو ہے ادب میں، اور اپنی جگہ پہ اس کا اپنی تاثیر ہے، اس کی گرپ ہے، لیکن جو آپ جس کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ بٹی میں ہاں، دانوں کی طرح، کمال کا لکھا ہے یار۔ اور یہ دانوں کی طرح، ہاں ہاں اب جذبات یہ تو اسی بندہ ہی بتا، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ بندے کے اندر جذبات ہیں یا کسی بھی فنکار کے اندر جذبات ہیں لیکن وہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ نہیں کر سکتا۔ جذبات تو ہیں، میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن وہاں پہ جو میں نے وہ بات لکھی کہ بٹی میں دانوں کی طرح وہ اچھل رہے ہیں، بھڑک رہے ہیں، یہ جو بھی ہے، تو وہ ایک جو بندہ ان جذبات کو قریب سے محسوس کرتا ہے، فیل کر رہا ہے، اور اس نے وہ منظر بھی دیکھا ہے جہاں پہ وہ اگر بٹی میں وہ مکئی کے دانے پڑے ہوں اور وہ اچھل رہے ہوں بھونتے ہوئے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ جو تاثر پڑتا ہے وہ کئی لیکچرز پہ بھاری ہے، وہ باری ہے۔ اور یہی فن جو ہے ایک اچھے لکھاری کا سامنے آتا ہے، اور اسی کا آپ کی کتابیں پڑھنے کے بعد جب میں نے آپ کا یہ انٹرویو کو سوچا تو یہی آپ کے تشبیہات، استعارے اور جو ہیں آپ کے فن کی جو ہے وہ بلندی پہ آپ کو لے جاتے ہیں، تو اسی لیے سے میں نے کہا کہ آپ کا انٹرویو میرے چینل کے لیے بہت ضروری ہے۔ مہربانی ہے آپ لوگوں کی۔ تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہماری یہ بات ہو گئی ہے فن کے حوالے سے، آپ نے بہت اچھی باتیں کی ہے، تو اب سر آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک فنکار ہے وہ اپنے فن کو کیسے اجاگر کرے نیا، تاکہ لوگ اس سے متوجہ ہوں، اس کی طرف کھنچیں اور وہ اس فن کو اپنانے کی کوشش کرے۔ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، کیا خیالات ہیں؟ ایک فنکار کو کیا کرنا چاہیے؟ ہاں، کیا کرنا چاہیے کہ اس کے فن کو جو ہے وہ دوام ملے، کہ لوگ اس کی طرف کھنچیں۔ فنکار کے لیے غالب صاحب یہ ضروری ہے
کہ اس کا میں نے پہلے شروع میں یہی بات کی تھی کہ وہ فن ہی کیا جو گھر میں گھر میں ہے. فنکار جب تک عوام کی زندگی کو نہیں پیش کرتا تب تک وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. نذیر اکبر آبادی بہت بڑا نام ہے اردو ادب کا. اس کے اپنے دور میں جو اس کے ہم عصر لوگ قلمکار تھے، شعراء تھے، وہ کو اتنی اہمیت نہ دیتے تھے. ان کا کہنا تھا کہ جی یہ کتے بلی پہ لکھتا ہے، میلوں پہ لکھتا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی یہ کیا چیز ہے، کچھ نہیں. لیکن وقت نے ثابت کیا اور آج کا ادب یہ ثابت کر چکا ہے کہ جتنی ویکیبلری ذخیرہ الفاظ نذیر اکبر آبادی کے پاس ہے کسی اور شہر کے پاس نہیں ہے. اس کا سب سے بڑا فن ہی یہی تھا، اس کی سب سے بڑی خوبی ہی یہی ہے کہ اس نے وہ بات ٹچ کی ہے جو عوام کی ہے، عوام میں سے ہے، عوام کے اندر سے ہے. اس نے اپنا داخلی یا خارجی یعنی ایسے مخصوص لوگ کہنا چاہیے، خواص کو نہیں بلکہ عوام کو پیش کیا ہے. عوام کو، فنکار کو عوام کی چیزیں پیش کرنی ہوں گی، عوام کی زبان میں پیش کرنی ہوں گی، ان کے تجربات پیش کرنے ہوں گے. اس کی اپنی آبزرویشن ایسی ہوگی کہ عوام یہ خود ہی محسوس کریں گے کہ یہ تو ہماری بات ہے جو ہم نہیں کہہ سکتے تھے یہاں پہ آ گئی ہے. تو فنکار اس طریقے سے ابلائی خود بخود ہوتا جائے گا. ہاں ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. اچھا اب آپ سر یہ بتائیں کہ آپ جو قلمی حوالے سے بہت مشہور ہستی ہیں پاکستان سطح پہ، تو آپ کا جو یہ فن ہے اس کو یونیورسٹی سطحوں پہ بھی تسلیم کر لیا گیا ہے؟ الحمدللہ جی. کہ دیکھیں میں شروع میں کہہ رہا تھا کہ میں اپنے آپ کو کوئی اتنا بڑا فنکار نہیں سمجھتا. یہ تو جو بڑا فنکار ہوگا وہ یہ بات ضرور کہے گا. نہیں یہ حقائق ہے، اس کو یہ تو مجھے تسلیم پتہ کرنے میں کوئی اتنی بڑی ہاں بات ہاں نہیں ہاں ہے. یہ میں اچھی کوئی بات اپنے ہے. آپ کو یہ نہیں تسلیم کرتا، یہ بات ہے. آپ نے یونیورسٹی لیول کی بات کی ہے تو اب تک میرے حوالے سے کوئی 4-5 دن ہوئے ہیں، پہلے 21واں تھیسس ایم فل کا شروع ہوا ہے. اچھا جی سی 21واں یونیورسٹی، یعنی کہ ہاں جی 21واں تھیسس. اچھا 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 2 پنجابی کے ہیں، اچھا باقی سارے اردو کے ہیں، اور ایم اے کے بھی ہیں، اچھا بی ایس کے بھی ہیں، اور ایم فل کے بھی ہیں. اور اچھا پی ایچ ڈی کے لیے اس وقت 3 بندے جو ہیں وہ میرے حوالے سے سوچ رہے ہیں. ایک ڈاکٹر صاحب ہیں پشاور میں، اچھا انہوں نے تو بلکہ ایک کھلم کھلا کہہ دیا ہے کہ آپ کے حوالے سے ہم نے پی ایچ ڈی کروانی ہے. الحمدللہ، خوشی ہے بہت بڑی. ہاں جی. تو یہ اس کو یونیورسٹی تسلیم کہہ لو، انہوں نے تسلیم کیا ہوا ہے، یا جو بھی کہہ لو، اللہ کی مہربانی ہے مجھ پہ. بس میں تو یہ دونوں کہتا چیزیں ہوں ہیں. کہ یہ سب تیرا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، جو ورنہ مجھ میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ اس کے حبیب کا صدقہ ہے، اللہ رب العزت کا محبت ہے کہ مجھ جیسے ناچیز خاکسار گناہ گار انسان کو انہوں نے دنیا میں عزت دی ہے. ہاں، کیونکہ بعض کتابوں میں پڑھتے ہیں، ابھی پچھلے دنوں کے بعد وہ ابھی ایک مکیش کھنہ کی بات ہے کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو اچھا کہلوانا ہو تو مرنا پڑے گا. مرنا پڑے گا. تو اللہ جی ہاں، تعالیٰ کی یہ رحمت ہے کہ آپ زندہ ہیں زندہ ہے. اور آپ کو اتنی بڑی جو ہے وہ شہرت وہ وہ بات مل سے گئی ہے. بات نکل رہی ہے. رفا یونیورسٹی فیصل آباد میں ایک کوئی سکالر میرے حوالے سے سنوپسز لے کے گیا. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جی ان کی تو عمر کم ہے ایم فل کی. تو سکالر نے یہ کہا کہ محترم کہ عمر کم ہے، لیکن جو بہاؤدین زکریا یونیورسٹی ایک بہت معیاری نام ہے، انہوں نے تو یہ نہیں بات کی، انہوں نے تو اس پہ تھیسس کروائے ایم فل پہ. آپ کی کیا حیثیت ہے؟ آپ کی یونیورسٹی کوئی آسمان سے اتری، آپ کے لیے کوئی قانون الگ ہے؟ تو میں نہیں جانتا کہ انہوں نے عمر کا کیا مسئلہ کھڑا کر دیا. میرے نزدیک ریسرچ کے لیے عمر کی حد نہیں ہے. اچھا، اس کی وجہ یہ ہے ان کی اپنی سہولیات ہیں ڈاکٹر حضرات کی، خدا جانے وہ کیا سہولت ڈھونڈتے ہیں. ایک بندہ، آپ سوشل میڈیا اگر دیکھتے ہیں مکمل طور پہ تو ایک بچہ وہاں پہ آئی، تو آج کل تو ماشاء اللہ نوجوان ہے لیکن بچپن میں وہ بڑا ہائی لائٹ ہو گیا، حماد صافی، اور وہ یونیورسٹیز میں جا کے لیکچر دیتا ہے. اچھا 13-14 سال کا بچہ. اچھا اگر ایک بندہ چھوٹی عمر میں اتنا کام کر لیتا ہے یا کر جاتا ہے یا وہ کام اس سے ہو جاتا ہے تو اس کو تسلیم ہونا چاہیے.
ये तो उसकी और खूबी है कि कम उम्र में उसने इतना काम कर दिया। एक बंदा 70 साल की उम्र में जाके हाँ ठीक है करता आपका, है, एक बंदा 25 साल की उम्र में वो बंदा काम कर बल्कि लेता है। उसका ज्यादा हक बनता है उसका तो 25 साल ज्यादा हक वाला। बनता है जो कम उम्र में कर रहा है। ये कैसी यूनिवर्सिटी है जो कह दे कि जिसकी उम्र कम है या वो मरने वाली बात। कुछ यूनिवर्सिटियां पहले भी कर रही थी, लेकिन अब जो है सुनने में यही आ रहा है कि HEC कहती है नहीं, जो बाहयात कलमकार हैं उन पे काम करवाओ, उनके फन को सामने उनके ले फन आओ। को सामने लाओ, ताकि उनकी ज़िंदगी में तस्कीन मिले। उन्होंने कुछ मुआशरे के लिए लिखा, मुआशरे के लिए कुछ किया, या उन्होंने कैसा लिखा। मरने के बाद तो कोई सबूत प्रूफ ही नहीं है कि उसने कहा या नहीं कहा। अब मैं मरता हूँ, मरना तो है। मेरी वफात के बाद एक बंदा लिखता है कि ये एक आंख से अंधा है, तो क्या सबूत है इसका? 900 बंदा इसकी तस्दीक करेगा वो अंधा था, नबीना था। अब जबकि मैं बाहयात हूँ और जो मेरी जिंदगी में काम होगा हाँ वो आपके वो तो दोस्त ज्यादा हैं, मुस्तनद है। वो एक दोस्त हैं, वो इसकी तनकीद करेंगे कि भाई ये गलत लिख दिया गलत है। है। अब गालिब साहब हैं, डॉक्टर इकबाल साहब हैं, हजारों तीसरे उनके हवाले से बड़े लोग हैं, होते रहेंगे, लेकिन अब उनकी किसी बात को साबित करने के लिए हमें बहुत छानब क्या बात सच्ची है, क्या उन्होंने वाकई ये बात की है? तो एक बंदा बाहयात है, उसके सामने बैठ कर उससे बात क्यों ना करो? अब मेरे अफसाने के हवाले से लोग आते हैं या मेरी शायरी के हवाले से कुछ लोग आते हैं, तो वो जब बात करते हैं तो मैं नहीं समझता कि मेरे से बेहतर कोई तशरीह मेरी चीज़ की कोई और करेगा। करेगा हाँ। और एक तो बंदा आप खुद ये कहता है कि मैंने ये इस हवाले से नहीं बात लिखी, मैंने ये लिखी है, तो वो तो ज़्यादा मुस्तनद है। तो उसको मैं कहता हूँ अगर उसका इतना मटेरियल है और इसके किसी राइटर का इस काबिल है और वो उनका एक मौजू बनता है, तो उस पे होना चाहिए, अपने फन को सामने ले आए। लेना चाहिए उसको, अच्छा सर, यूनिवर्सिटीज आप को हाईलाइट करना चाहिए। ये आपका अफसाना है, शायरी है, इस फन के हवाले से कितनी किताबें आ चुकी हैं मंजर आम पर? अगर मैं कहूँ कि मुझे याद ही नहीं मेरी तकरीबन 20 किताबें आ चुकी हैं। अच्छा अफसाने, अफसाना है उर्दू का, पंजाबी का, और शायरी है उर्दू की, पंजाबी की, मज़ामीन है अदब के हवाले से, दोस्तों के हवाले से लिखे होते हैं, असनाफ के हवाले से लिखे होते हैं। तो इस तरीके से वो किताबें बन के वो आगे और निकली। इस वक्त शायद आपकी आखिरी किताब हल्कान है ये जी अफसानों की। हल्का इंशाल्लाह इस जो अगले साल 2022 तक मुझे उम्मीद है कि साल में 3-4 किताबें आ जाएगी, क्योंकि मटेरियल मेरा है, बस मैंने पब्लिशर को देना है। तो बड़ी आपके फ़न के बारे में आपने बहुत अच्छी हमें बातें दी हैं और हमारे सुनने वाले भी इससे बहुत फ़ायदा उठाएंगे इंशाल्लाह। तो आखिर में आप चंद ऐसे अल्फाज जो हमारे चैनल को देखेंगे और आपके फ़न के बारे में सुनेंगे, तो उनके लिए आपके आखिरी मुख्तसर 3 या 4 अल्फाज, 1-2 जुमले अगर बतौर इसको तबर्रक क्या देंगे आप उनको? देखिए बात तो ये वो लोग होती हैं कि जो बाशऊर लोग होते हैं और दुनिया को देख देख के खुद कि उस स्टेज पे पहुंच जाते हैं कि उनकी बात में वजन होता है। मैं तो एक सादा सा बंदा हूँ भाई, सीधी सी वो बात तो है। देखो ना सर, सादगी की तो बात ये है कि अब मेरा हम क्या पैगाम होगा, लेकिन फिर भी हाँ मैं महसूस करता हूँ कि हमारे मुआशरे में रहते हुए अब मैं क्या कहूँ कि यहाँ पे कोई लोग किसी की बात सुनने के लिए बर्दाश्त नहीं करते। बात सुननी चाहिए, यही हमारा दीन कहता है, यही हमारा कल्चर कहता है। दूसरे बंदे की बात सुननी चाहिए, बर्दाश्त होनी चाहिए बंदे के अंदर, सच हो या जो झूठ हो, लेकिन सुनो तो सही। लोग बात ही नहीं सुनते एक दूसरे की। मैं ये कहूँगा कि हमें बीइंग ह्यूमन, एक इंसान होते हुए इंसान का एहतराम करना चाहिए। अच्छी बात। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इताअत के लिए कम न थे करूबियाँ। देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाँ इबादत गुजार बड़े लोग हैं, फरिश्ते की तो कोई तादाद ही नहीं है, मलाइका कितने हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अर्श बरी का तवाफ़ करते रहते हैं। तो लेकिन इंसान को पैदा करने का कोई मकसद है, ऐसे ही नहीं है। तो मकसद जहाँ तक मैंने देखा है अपने माशरे में,
اپنے مختلف معاشرے کے مذاہب ہیں، مسلم کلچر ہے، کرسچن کلچر ہے، ہندو کلچر ہے، سکھ کلچر ہے، سارے جتنے بھی ہیں ان میں جو فقدان اس وقت آ رہا ہے وہ سب سے بڑا یہی ہے، ہم عالم بن گئے ہیں لیکن دوسرے کا احترام کرنا نہیں سیکھ چکے ہیں۔ انسانیت ہاں جی جی، اور ڈاکٹریٹ ہم نے کر لی لیکن ایک فٹ پاتھ پہ کوئی سسک رہا ہے، بلکہ ڈاکٹر رات گاڑی پہ جا رہے ہوتے ہیں، یونیورسٹی میں لیکچر دینے سیمینار لینے جا رہے ہوتے ہیں، اور راستے میں وہ اپنی گاڑی گزار رہے ہوتے ہیں اور ایک بوڑھی اماں ہے وہ سائڈ پہ کھڑی ہوتی ہے، تو کیا ہم نے سیکھا ہے؟ ہمارے اندر جو انسان والی بات ہے نا وہ ختم ہو گئی ہے، ہم آہستہ آہستہ بلیوں کتوں سے پیار کرنے لگے ہیں، انسانوں سے پیار کرنا سیکھو، انسانوں سے جی پیار کرنا سیکھو، ہاں محبت سب کرنا سے بڑی سیکھو۔ بات ہے۔ یہ کوئی مذہب کا معاملہ ایک الگ ہے، یہ نجی معاملات کہہ لو یا جس طریقے بھی آپ سمجھ لیں اس کو سمجھ لو، لیکن مذاہب دیکھیں ہر بندے کا اپنا ہوتا ہے، وہ اپنے مذہب کے مطابق جی رہا تھا، زندگی گزار رہی ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ میں ایک بے حیثیت مسلم میں کہوں گا کہ مسلم سب سے اچھا ہے، لیکن نہیں، اللہ کی مخلوق دوسری بھی ہے، مخلوق کی حد تک آپ اس کا بھی احترام کریں۔ یہ آپ کا پیغام میرا ہے۔ پیغام یہ ہے کہ ہمیں پوری دنیا کو ایک خوبصورت دنیا بنانا ہے، ہمیں خوبصورت لوگ بننا ہے، ہمیں خوبصورت انسان بننا ہے، اور شاید اللہ کی منشا یہی ہے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کے خیالات کو لوگوں تک پہنچائے گا اور ان کے دل میں جو ہے جو نفرت ختم ہو رہی ہے انشاءاللہ ہوگی۔ وہ تو اب آپ ہمیں اپنی لائبریری بھی دکھانا، ضرور، اور بالکل۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دوستو آپ نے ایک سادہ ماحول میں ایک سادہ اپنے آپ کو، میں تو ان کو سادہ نہیں کہوں گا، میں ان کو بلکہ جو ہے وہ بہت بڑا آدمی اور بہت بڑا ایک قسم کا فن گلشن کے نام سے ان کو میں جو ہے وہ مخاطب ہوں۔ یہ آپ کی ذرا نوازی ہے۔ تو اب میں آپ کو جو ہے نا سر، جیسے آپ نے دیکھا ہے یہ سادہ ماحول اور سادہ لوگ، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اتنا کتنا ماحول اچھا سادہ ہے، اور یہ ایک یہاں سے بیٹھ کے اپنا نام ایک فن کے ذریعے پاکستان سطح پہ جو ہے بلند کرنا، یہ ان کا بہت بڑا اعزاز ہے۔ تو اب ہم آپ سے سر اجازت چاہیں گے، چلیں ہم آپ کو لائبریری کی ہم طرف آپ لے کی چلیں۔ لائبریری دیکھتے ہیں، اور اتنی دیر میں لائبریری پہنچنے تک جو ہے آپ کیمرے کے ذریعے ارد گرد کا ماحول دیکھیں، کیسے خوبصورت بیل بندھا ہوا ہے۔ اب وہ دیکھیے سر، وہ کیسے ذمہ دار آیا ہے، اس نے ایک توڑی کی گٹھ جو ہے اوپر ڈالی ہے، ہیں؟ اس کے پیچھے ایک اور آدمی دیکھو آ رہا ہے اٹھا کے، یہ دیکھیے یہ بیل بندھا ہوا ہے۔ اب وہ اس کو جو ہے وہ اس کے گلے میں دیکھتے جائیں کہ کیا کوئی اب اور لینے کے لیے وہ جا رہا ہے۔ تو یہ ایک سادہ ماحول دیکھے، اور ایک پھر بریک کریں گے۔ ہاں پھر بریک کرتے ہیں۔